بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج پاکستان کے جو بہت سے سیاسی اور آئینی مسائل ہیں ان میں صدر پاکستان کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہے. بظاہر پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت ہے اور پارلیمانی جمہوریت میں جو صدر کا کردار ہے وہ اتنا اہم نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم آئین کا مطالعہ کریں تو اس میں ابھی بھی جو صدر پاکستان ہے ان کا کردار بہت اہم ہے. تو موجودہ صورتحال میں جو صدر پاکستان ہیں وہ اپنا کردار کیسے ادا کر رہے ہیں اور ان کو مزید کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور ہم نے زحمت دیا جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو، صدر پاکستان. بہت بہت شکریہ. صدر صاحب، سب سے پہلے تو لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے عہدے کی مدت پوری ہو چکی ہے لیکن آپ ابھی تک پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے یہ عہدہ کیوں نہیں چھوڑا؟ اچھا، ایک تو آئین یہ کہتا ہے کہ صدر کنٹینیو کرے گا جب تک اس کا الیکٹوریٹ موجود اس دوبارہ دوسرا صدر الیکٹ نہیں کر لیتا. تو الیکٹوریٹ کا یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیاں جہاں سے نامینیشنز بھی ہو سکتا ہے اور وہ ووٹر بھی ہیں، وہ کوئی کافی عرصہ ہوا پنجاب کی اور کے پی کی ڈیزالو ہو گئیں تو وہ الیکٹوریٹ نہیں ہے، تو وہ ڈپریویشن ہو جائے کہ جی صوبوں کو تو نامزد کرنے کا حق ہی نہیں ملا. تو جب چاروں صوبائی اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلی ہوگی موجود اور سینٹ ہوگی تب وہ الیکشن ہوگا. تو وہ ویکیوم پاکستان کے لیے بہت ہی غیر مناسب ہے کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں کیونکہ مدت پوری ہو گئی، کیونکہ آئین نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے کہ وہ الیکٹوریٹ نہیں ہوگا تو جب تک صدر الیکٹ نہیں ہوتا تو میں کنٹینیو کر رہا ہوں. اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پہلے نہیں بلکہ چوتھے صدر ہیں جس نے اپنی مدت پوری کی. ہاں، آپ سے پہلے فضل اللہ چودھری صاحب کی مدت پوری ہوئی، پھر آصف زرداری صاحب کی، پھر ممنون حسین صاحب کی، آپ کی بھی پوری ہوگی. آپ کو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے تو 4 دفعہ مدت پوری کی، پرائم منسٹر کی مدت کبھی پوری نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پارلیمانی نظام میں اس بات کا امکان رہتا ہے. آپ اٹلی کو دیکھ لیں مثال کے طور پر، ہر 1.5 سال کے اندر، سال بھر کے اندر پارلیمانی نظام کے اندر استعفیٰ دیتے ہیں، الیکشنز دوبارہ ہوتے ہیں اور الیکشنز کر لیے جاتے ہیں. یہ مگر ایک آرٹیفیشل انداز سے اگر کہیں جائیں کچھ ہو، وہ کیفیت ہو، وہ ہمیشہ تکلیف دے رہی ہے. پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں ایوب خان صاحب کا ایک آمریت والا نظام رہا، ضیاء الحق صاحب کا رہا، مشرف صاحب کا رہا. تو وہاں اس زمانے میں امریتیوں نے ڈی سٹیبلائز کیا کہ بھئی پارلیمانی نظام کو. ایک تو آئین 73 کا آئین جب تک نہیں بنا، جب تک جو 56 اور 58 کے آئین کے اندر یہ کیفیت جاری رہی. اور موقع ملے گا تو میں آپ کو اسکندر مرزا صاحب کی سوانح حیات ابھی چھپی ہے، جو چیزیں انہوں نے ریکارڈ کی تھی، اس میں سے ایک چیز پڑھ کر بھی سنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان بڑی مشکلوں سے جمہوریت کے راستے پر قائم ہے اور ابھی بھی ہے. اللہ کا احسان ہے کہ پاکستان مشکلات سے گزرتے ہوئے جمہوریت کو چلا رہا ہے. اور اسکندر مرزا صاحب کا خیال تھا کہ جمہوریت جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا، وہ آپ کو ایگزیکٹ ان کے ورڈز میں سننا چاہیے. وہ کتاب بھی آئی تھی. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو 13 ستمبر 2023 کو آپ نے جو خط لکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس خط سے بہت سی کنٹروورسیز نے جنم لیا. جی، تو اس خط میں آپ نے ان کو تجویز کیا کہ 6 نومبر کو الیکشن کروا دیا جائے. اب 6 نومبر میں تو چند دن باقی ہیں، تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ 6 نومبر کو تو الیکشن نہیں کروا رہا. انہوں نے کہا ہم جنوری کے آخری ہفتے میں جا کے کروائیں گے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو خط تھا آپ کا 13 ستمبر والا، اس میں آپ نے شوڈ بی کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے فیبرری میں خط لکھا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے، آپ نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جو کہ آپ کے آئین میں دیے گئے اختیارات کے عین مطابق تھا. تو اس خط میں اور اس خط میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اچھا، اس میں فرق یہ ہے کہ ایک آرٹیکل تھا 57(1) جس کے اندر پریزیڈنٹ الیکشن ایکٹ کے اندر. تو جب میں نے خط لکھا تھا تو میں نے اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ دیکھو میں خبریں یہ پڑھ رہا ہوں کہ انتخابات نہیں ہو سکتے کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. حکومت نے یہ پوائنٹ آف ویو اختیار کیا تھا. تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ جیمز میڈیسن کے زمانے میں واشنگٹن پر حملہ ہوا، اس کو آگ لگا دی، لوگ وہاں سے بھاگے، اس کے باوجود الیکشن ہوا. واشنگٹن پر حملہ ہوا، گریٹ برٹن سے جنگ میں چلے گئے تھے، جون جولائی میں جنگ میں چلے گئے، حملہ ہوا، لوگوں نے کہا کہ الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، جمہوریت تو تبھی قائم ہوگی جب
اس حالات کے اندر کریں. پھر میں نے اس خط کے اندر ریفرنس دیا, جو پہلا خط جو پنجاب کے اور KP کے الیکشن سے لکھا تھا, اس میں کہا کہ دیکھو حالات جیسے بھی ہوں, ابراہم لنکن کو لوگوں نے کہا کہ جناب سول وار ہو رہی ہے یار, ملک میں جنگ ہے آپس میں, الیکشنز کیسے ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں الیکشن. لوگوں نے کہا تم الیکٹ نہیں ہوگے؟ اس نے کہا جی الیکشنز ہونے چاہیے, جمہوریت کی بنیاد یہی ہے, اور اگر ان لوگوں کی وجہ سے الیکشن نہ ہوئے تو وہ جیت گئے, تو ہم تو جمہوریت کو چھوڑیں گے نہیں. تو میں نے اس خط کے اندر جب وہ پنجاب کے اندر کیا تھا, تو وہ جناب وہ بال ادھر ادھر جاتی رہی, اس کا بھی نتیجہ کوئی نہیں نکلا. تو اس میں بھی میں نے الیکشن کمیشن کو مدعو کیا تھا کہ آؤ مجھ سے ساتھ بیٹھ کر طے کر لیں. انہوں نے جواب دیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد 57(1) سے کو تبدیل کیا گیا, مگر میں نے اس پر دستخط نہیں کیے تھے. یہ بڑی اہم بات بتا رہے ہیں آپ, کیونکہ یہ بات آپ نے پہلے نہیں بتائی. اچھا اتفاق ہے, میں حج پر گیا ہوا تھا, تو پیچھے میں آیا ہوں 1-1:30 بجے صبح, تو رات کو 11 بجے کے قریب وہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم جاری ہو گئی تھی. ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو سائن کر دیا, سنجرانی صاحب نے, ہے نا. 5 دن کے لیے حج پر گیا تھا, تو اس میں یہ کیفیت آ گئی. پھر جب یہ بات آئی نا, تو مجھے لا منسٹری نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے خط بھی لکھا. میں نے مشورہ کیا پہلے چیف الیکشن کمشنر سے کہ تم یہ باتیں کہہ رہے ہو, مثال کے طور پر کہ سینسس ہوگا, یہ ہوگا, آؤ مشورہ کرتے ہیں, واٹ ایور یو نیڈ, لیٹس لک ایٹ دا لیگل وے آف ٹرائنگ ٹو ہینڈل دیٹ. تو وہ تشریف نہیں لائے, جس باوجود میں اس کو آنا چاہیے تھا. جب میں بلا رہا تھا, پہلے بھی بلا رہا تھا, تب بھی نہیں آیا, دوسری مرتبہ بھی نہ آئے. چلیے, پھر میں نے منسٹر آف لاء سے, منسٹری سے, گورنمنٹ سے, دیکھو پریزیڈنٹ کو مشورہ کرنا چاہیے, یعنی پریزیڈنٹ سولو نہیں بیٹھتا, لیگل میٹرز میں گورنمنٹ سے مشورہ کیا. تو میں نے لاء منسٹر کو بلایا, تو لاء منسٹر صاحب نے مجھے خط لکھ کر بھیجا کہ جی آپ کا اختیار نہیں ہے. اور انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لاء منسٹر کا ایڈوائس ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ سارے پروونشل لاء منسٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے آئین کے مطابق. تو وہ جو آئین کے آرٹیکل 48 کی سب کلاس اسی کے اوپر انہوں نے اسی کو انٹرپریٹ کیا. انہوں نے کہا جی اب آپ کا حق نہیں ہے. اچھا, لہٰذا میرے پاس وہ آرٹیکل تبدیل تو نہیں ہوا, یہی میں نے ان کو کہا, ہے نا. لہٰذا جو میں نے خط لکھا پھر الیکشن کمیشنر, انہوں نے کہا جی آپ الیکشن کمشنر کو ہدایت دیں. تو میں نے کہا جی آرٹیکل کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر ہو, تو میں نے 6 نومبر تجویز کی, اور میں نے کہا کہ جی اس دن یا اس سے پہلے آپ الیکشن کرا لیں. پھر میں نے کوٹ کر دیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی لاء منسٹری مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ کا تو حق ہی نہیں ہے. ایک دوسرے سینسس کے اوپر پرابلمز آ رہے ہیں. میں نے کہا کہ دونوں معاملات, کیونکہ میں جو پنجاب کے اور KP کے الیکشنز کے حوالے سے میں واقف ہوں کہ کورٹس نے الٹیمیٹلی فیصلہ دیا, ہے نا. ظاہر ہے نہیں ہوا, جو بھی بات تھی. تو میں نے بھی اس خط کے اندر یہی لکھا کہ آپ سپریم جوڈیشری سے اس پر مشورہ کر کے طے کر لیں. تو اب معاملہ سپریم جوڈیشری کے پاس چلا گیا, مگر جب ہی چلا جاتا, بلکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم جلدی کیوں نہیں لگوایا تم نے یہ معاملہ تو بڑا ارجنٹ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جلدی لگنا چاہیے تھا. لیکن یہ بھی تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا خط تھا اس کی زبان اور تھی, اور جو پریزیڈنٹ ہاؤس کے طرف سے ٹویٹ آیا اس میں زبان اور تھی, کوئی فرق تھا؟ کوئی فرق نہیں. دیکھیے, میں نے کہا کہ میں نے اناؤنس کیا, اس کا سبجیکٹ یہی ہے, میں نے اناؤنس کیا, اور میں نے کہا کہ 6 نومبر 89th ڈے ہے, وہ یا اس سے پہلے الیکشن کراؤ. جی, میرا خیال تھا کہ مناسب ہے نا. اور یہ دیکھو اس کے باوجود کیا, جبکہ مجھے لاء منسٹریز مشورہ دے رہی ہیں کہ آپ کا تو حق ہی نہیں ہے اس سلسلے میں. لیکن آپ کو اب یہ لگ نہیں رہا کہ آرٹیکل 48 کی سب کلاس 5 میں آپ کا اختیار ابھی تک موجود ہے؟ جبھی تو میں نے لکھ دیا خط. لیکن جو الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 51 میں جو ترمیم کی گئی ہے, وہ تو ایکٹ ہے, وہ ایکٹ ہے, وہ سادہ میجورٹی سے. یہی میں نے بحث کی لاء منسٹری سے, تو میں نے یہ کہا کہ should be held, دیکھو میں نے may be held نہیں رکھا, should be, میں نے کہا should be held by the 89th day of the date of dissolution of the National Assembly, that is Monday 6 November 2023. یہ میں نے خط لکھا ہے نا, should be held ہے. اچھا, کیوں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈیٹ تو آپ کے دینے کا ہے ہی نہیں. میں نے کہا یار آئین کے تحت ہے, میں نے آئین کو کوٹ کیا, اور پھر میں نے لکھا these matters are already sub judice ہے. ECP may seek guidance from the superior judiciary for announcement of a date. لیکن جو 57(1) میں جو ترمیم کی گئی ہے سمپل میجورٹی سے,
وہ اور 48 اور سب سمپل پلس 5. میجورٹی کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کتنے آئین، آدھی پارلیمنٹ باہر بیٹھی تھی جس کو آنے نہیں دیا، کبھی یہ کہا کہ تین ممبر آ کر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں موجود ہوتے تو آپ اس ایکٹ پہ دستخط نہیں کرتے. میں نہیں کرتا، کیونکہ کنٹراڈکشن ہے، کنٹراڈکشن، وہ آئین کے خلاف ہے. وہ آئین کے خلاف یہ تو میں بہت نہیں بڑی کرتا. بات ہے. دیٹ از وائی وہ جو بھی ہوا وہ ہوا جب میں حج پہ گیا ہوتا. اچھا. اور مجھے یقین تھا کہ 5 دن حج پہ جا رہا ہوں، یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ لوگ مجھے وارننگ دیتے لیکن وہ رہتے. کیا تھا، وہ جو آپ کا پرنسپل سیکرٹری صاحب جو ہیں انہوں نے جو ایک سٹانس اختیار کیا؟ میں تو ٹویٹ کیا تھا جو ہوا، اور میں ٹویٹ پر قائم ہوں. میں نے پرنسپل سیکرٹری صاحب کو جب ہٹایا تو میں نے اس میں یہ لکھ بھی دیا کہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس پر میں قائم ہوں. تو جب یہ معاملہ اس جو معاملات آئیں گے، جب دیکھا جائے گا تو آئی اسٹینڈ بائی واٹ آئی سیڈ. ابھی تک اس کی کوئی انکوائری ہوئی کچھ؟ نہیں، دیکھو یہ ادارہ انکوائری کرنے والا ادارہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں ذاتی طور پر ایک ججمنٹ بناؤں گا جو میرے روزانہ کے معاملات ہیں گھر کے، یہ پریسیڈنسی کے، اس ججمنٹ کے اعتبار سے جو میں نے طے کیا. تو میں نے سیکرٹری صاحب سے دوسرے دن خط لکھا منڈے کو، یہ بات میں نے سنڈے کو ٹویٹ کیا، اور منڈے کو میں نے یہ خط لکھ دیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی، پرائم منسٹر کو بھی، کہ جی یہ واقعہ ہوا اور میں آئی اسٹینڈ بائی مائی اسٹیٹمنٹ. تو اٹس ناٹ اے ٹویٹ اونلی، ٹھیک ہے نا، خط بھی لکھ دیا کہ آئی اسٹینڈ بائی مائی اسٹیٹمنٹ اور ان کو ہٹایا جائے. تو لہٰذا اس کو دیکھ لیں، ہے نا، جو بھی جب بھی دیکھا جائے گا تو اٹ از ویری کلیئر. اچھا، اب پریزیڈنٹ صاحب نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے. انہوں نے لاہور میں مینار پاکستان پہ ایک جلسے میں تقریر کی. اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں انتقام پہ یقین نہیں رکھتا، اور انہوں نے کہا تمام ادارے، جماعتوں اور ریاست کے ستونوں کو میں ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. جی ہاں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو میں بہت اچھی طرح سے دیکھتا ہوں. دیکھیے، میں نے تو خاص طور پر آپ کے آنے سے پہلے یہ تیاری کر کے بیٹھا تھا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کہا. ایک تو انہوں نے کہا پھر ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. دوسرے انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اور پھر آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ایک نئے سفر کا آغاز کرنا پڑے گا. اچھا جی، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کی گفتگو میں پہلے کر لوں کہ انہوں نے جلسہ کیا، اور پی ایم ایل این ایک نیریٹو کی تلاش میں ہے، آپ واقف ہیں. اچھا، انہوں نے نیریٹو اپنا دیا. ایک تو اس بات پر اپنا افسوس کا اظہار کیا کہ ان کو ہٹایا گیا، پہلے پرانا والا نیریٹو، اور دوسرے انہوں نے مہنگائی پر بہت ساری مثالیں دیں اور مستثنا کرتے رہے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کی ذمہ دار نہیں ہے 1.5 سال کی. تو مجھے لگا یہ کہ نیریٹو کی تلاش بھی ہے. اچھا، اور میں سمجھتا ہوں، میں آپ کے پروگرام کے اندر ایک انوکھی بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام نے ان کو نیریٹو ہاتھ میں تھمایا ہے. عوام نے تھما دیا؟ عوام نے تھمایا. کیسے تھمایا ہے؟ انہوں نے یہ بات کہی، اور ہم سب خوش آئند اعتبار سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک مکمل بات کی ہے. یہ صرف ان کے ساتھ نہیں کہا کہ جو دوسری پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں کہ ایک برابر سا سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، یہ سب کے لیے کہا، سارے انسٹیٹیوشنز کے لیے. عوام نے کیسے یہ بات سپورٹ کی ہے کہ اس کے دوسرے دن گیلپ کا پول ہوا. اس میں لوگوں سے یہ رائے لی گئی کہ بھئی تم نے تقریر سنی، کیا تمہاری رائے ہے؟ تو مختلف لیول پر رائے ملتی رہی، مگر سب سے میجارٹی لوگوں نے کیا کہا، ان سے سوال کیا گیا کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے کہ سارے سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ بات لے کر جائیں، اس میں انہوں نے سوال کے اندر عمران خان بھی لکھا ہے گیلپ نے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں کہ یہ کنفرنٹیشن عمران خان کے ساتھ بھی ختم ہو؟ پلیز لیٹ ٹیل اس ویدر یو اگری اور ڈس اگری. 70% لوگوں نے اگری کیا. 70% لوگوں نے. ہاں، یہ نیریٹو نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں تھمایا ہے. ان کے کہنے کے اوپر لوگوں ایمان لائیں اس بات پر کہ یہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ ایک تاریخی اعتبار سے ایک نیریٹو پک کریں. جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے قربانی دی اپنی پاکستان کی خاطر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ بڑی اہم ہے. دیکھیں، آپ نے اپنے کالمز کے اندر لکھا ہے، ایک لفظ بڑا استعمال ہو رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ، ہے نا. اس کے اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں ایک معاشرے کے اندر ایک ایکو بڑھتی جا رہی ہے کہ
لیول پلینگ فیلڈ. آج کے اخباروں سے میں آپ کے سامنے لایا, ڈان کے اداریے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. آج کے, صرف آج کی بات کر رہا ہوں آپ سے. فاروق نائک صاحب نے کل سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ, آل دا پارٹی شوڈ گیٹ اے لیول پلینگ فیلڈ. بلاول صاحب تو بہت زور زور سے لیول پلینگ فیلڈ, بلاول صاحب بہت زور زور سے کہہ رہے ہیں. آج جناب نیوز کا اداریہ ہے نا, نیوز کے اداریے نے لکھا ہے کہ when we talk about a level playing field, ideally that should include all political leaders, all political leaders. اور credible, fair and credible elections ہونے چاہیے. It is important that all political parties are allowed to participate without fear of retribution. It is only fair کہ سب کو چانس ملے ہیں, اور یہ ہم نے بہت سالوں میں, دہائیوں میں سیکھا ہے. آج ہی کا ایک کالم ہے لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کا, میں یہ سب آپ کے لیے لے کر آیا تھا کہ آپ کے ذریعے اس ایکو کو مزید بڑھاؤں. انہوں نے لکھا the PTI which currently is under siege should be given a free and fair chance to participate in the elections. By suppressing or denying them their right, we will have serious doubts of the true representative character of the National Assembly. تو جو اگلی اسمبلی آئے اس کی بھی ٹانگ کے اندر اگر زنجیریں بندھی ہوئی ہوں, مورل زنجیریں بندھی ہوئی ہوں, تو یہ کام چلے گا نہیں. بیسک نارمز آف ڈیموکریسی ہے. تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ جائز ہے؟ سبھی کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کون نہیں کر رہا؟ یعنی بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو نہیں کر رہے. زبان عام دیکھیے, میں آپ کے سامنے بڑی فیئرلی بات نہ کروں تو یہ غلطی ہوگی. تو کیا یہ اگر میرے اوپر لوگ یہ کہیں کہ کیونکہ پی ٹی آئی سے آیا تھا تو پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت وہ کیفیت جو عوام چاہتے ہیں ان کے ساتھ بات کر کے یہ کیفیت نکلے کہ الیکشنز کریڈیبل ہو جائیں. ملک میں بالکل فیئر اور بالکل فری اینڈ فیئر اینڈ کریڈیبل الیکشنز ہو جائیں جس کے اندر سب کو حصہ لینے کا موقع ملے. لیکن پریزیڈنٹ صاحب, بصد احترام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے اخباری, آپ سب کا اوپینین, آپ کے کالمز کے اندر بھی یہی آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ سارے کہہ رہے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ کچھ سیاستدان جو ہیں وہ اچانک لاپتہ ہو جاتے ہیں, ان کے اہل خانہ ان کی برآمدگی کے لیے یا ان کی پروڈکشن کے لیے عدالتوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں, تو کچھ دنوں کے بعد کوئی کہیں پہ پریس کانفرنس کرتا ہے, کوئی کہیں پہ انٹرویو دے رہا ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے میں تو چلا کاٹ رہا تھا. تو یہ جو غائب ہونے والے لوگ آ کے انٹرویو دیتے ہیں بڑے مسٹیریس سرکمسٹانسز میں, تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے اس کی حوالے سے ریگنگ تو شروع ہو چکی ہے؟ مگر میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس پر مجھے بڑا سخت افسوس ہے. میرے اپنے جاننے والے بہت سارے ہے نا اس اس سے گزر رہے ہیں ابھی بھی. اور میں ایک سٹیٹمنٹ پہلے دیا تھا اور دوسری مرتبہ دے رہا ہوں اور بڑے برملا دے رہا ہوں. اس میں مجھے کوئی شک نہیں, میری پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی رہی ہے, اور اس وابستگی کی بنیاد یہ تھی کہ لوگوں کے لیے ہم انصاف تلاش کریں گے, لوگوں کے لیے ہم جمہوریت کے پابند ہیں, اور ماڈرن اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف ہم جستجو کریں گے. میں نے عمران خان صاحب کو فائنینشلی آنیسٹ پایا, اور میں سب کے ساتھ جانتا ہوں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ان کے اوپر یہ فائنینشیل ڈس آنیسٹی کا الزام لگائیں. یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ تھا, وہ تھا, فلانا تھا. یہ تو میں نے اپنے ہر جگہ مثال دی کہ میرے اپنے اسپتال کے اندر کرپٹ لوگ آ جاتے ہیں جو پیسے چوری کر لیتے ہیں, مال چوری کر لیتے ہیں. میرے اسپتال 28 لوگ, 30 لوگ, 40 لوگوں کے اسپتال کے اندر بات کر رہا ہوں. یہ اس بات کا تو امکان ہے, مگر خود he has been personally financially honest and I can stake my life on that. وہ جو ان پہ see not one incident but hundreds of incidents. one incident جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ جو ان کو گھڑی تحفے میں ملی تھی وہ ان کو بیچنی نہیں چاہیے تھی. آپ نے اس میں میری بات آپ مت سنیے. ایکس پرائم منسٹر ہیں عباسی صاحب, ان کا پورا آپ بیان پڑھ لیجیے. انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہے عمران خان کی آنیسٹی کا فیصلہ شاید حقان عباسی دے گا. نہیں, اس نے اپنے بارے میں کہا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا میں منطق کہہ رہا ہوں. اس نے اپنے بارے میں منطق دی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے خرید لی, جب میری چیز ہو گئی تو میں اس کو جو مرضی کروں. شاید خاقان عباسی صاحب نے بڑے برملا کہا ہے, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے.
اچھا تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے آپ ایک بات، یعنی اسی سے سملر کیسز ہیں کہ جی پچھلے پرائم منسٹرز نے جو چیزیں لیں ان کا کیا ہوا، کیوں لیں، کیسے لیں. تو یہ تو ہماری بدنامی کا باعث بنا ہے دنیا بھر میں چیزیں، کیونکہ ہم نے اپنا ڈرٹی لینن ساری دنیا کے سامنے دکھایا ہے نا. تو میں ایک تو فائنینشیل آنیسٹی، دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے پیٹریوٹ. آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ایور ان مائی لائف میں نے ان سے کوئی بات نہیں سنی. ایون آفٹر دی انسیڈنٹس آف دا 9th مئی. دیکھیے 9 مئی کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ جی وہاں میں نے مذمت کی تھی 9 مئی کے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. آئی کین آلویز سے کہ بھائی یہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں توڑ پھوڑ ہو. میری پہلی گولی جو میرے ہاتھ میں لگی تھی وہ میرے ایک اچھے دوست جو بعد میں کرنل بنے اور انتقال ہو گیا، وہ یہ کہتے تھے توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، اور میں اسی چیز میں نکلا ہوا تھا کہ توڑ پھوڑ نہیں ہو تو کرفیو لگ گیا، فائرنگ ہو گئی. تو میں تو ہمیشہ سے توڑ پھوڑ کے خلاف ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. تو 9 مئی کے انسیڈنٹ کی میں نے مذمت کی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں اب یہ کہتا ہوں کہ آگے جانے کا راستہ کھلنا چاہیے. اور میں کورٹس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میری جو پہلے کوئی 6-8 مہینے پہلے میں کورٹس کو کہہ رہا تھا کہ کورٹ اگر یونٹی کے ساتھ کوئی بات کرے تو کورٹس کے اوپر لوگوں کو بڑا بھروسہ ہے. اور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کورٹ کو اور ان کے کام کو سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک یونٹی دکھائی، ساری کورٹ کو اکٹھا بٹھایا، انہوں نے چیزیں اوپن ہیئرنگ میں کی ہیں، اور اب بھی انہوں نے جو بینچز بنانے کا کام شروع کیا ہے وہ بڑے فیئرلی بنا رہے ہیں. اینڈ قوم کو ان سے بڑی امید ہے اور انشاءاللہ وہ پورے اتریں گے. کیونکہ میں تو ان کو جب حبورہ بسٹرڈ پر انہوں نے فیصلہ دیا تھا تب سے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ٹویٹ کیا تھا میں نے جب اپریشیشن میرا ریفرنس سے میرا کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ جو چیز میرے پاس آتی ہے اس کا میں نے کوئی نہ کوئی کسی طرف بھیجنی ہوتی ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ تو آج بتا دینا کہ وہ اس ریفرنس کا ذمہ دار کون ہے، کس نے بھجوایا وہ ریفرنس؟ میں نے نہیں بھجوایا. آپ کو کس نے بھجوایا تھا؟ مجھے تو پرائم منسٹر آفس سے آیا. اور پرائم منسٹر کو کس نے کہا تھا؟ اور پرائم منسٹر نے بعد میں کہہ دیا کہ میں تو دینا ہی نہیں چاہتا تھا، اس سے پوچھیں ہے نا. مگر میرے پاس وہیں سے آیا. اور میرے پاس میں ہمیشہ یہ کہتا رہا تھا وداؤٹ اینی بائس، میں یہ کہتا تھا کہ بھائی میرے پاس تو ایک ہی راستہ ہے جو میں نے اپنایا ہے نا. بٹ ویری ریسپیکٹیبل پرسن ہے نا، اور انصاف کریں گے. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں. اور لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس جو فیصلے کر رہی ہے بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ پہلے یہ ہوا تھا، پہلے یہ ہوا تھا، پہلے بھی ظلم ہوتا تھا. میں آپ سے ایک تعریف کرنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کی. میں کئی مرتبہ اریسٹ ہوا زندگی میں سیاسی اعتبار سے. تو جب میں 2001 میں ون آف دا فرسٹ پی ٹی آئی پیپل ٹو گیٹ اریسٹڈ 2001 یا 2002 میں، تو جب میں جیل گیا تو مجھے ایک خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ماریں گے پیٹیں گے. جیل کے ماحول میں جیلرز نے مجھے بتایا کہ سب سے خراب ماحول تھا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، جب کوڑے پڑ رہے تھے، سب کچھ تھا. مگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب سے آئی، بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی، لیٹ می اپریشیٹ گیو دیم دا ڈیو ہے نا، کہ انہوں نے ماحول جیل کا بالکل بدل دیا. اور مجھے سارے جیلرز نے وہاں پر یہ بات بتائی، اور پھر سب لوگوں نے بتائی کہ وہ جو ٹارچر والا ماحول تھا وہ جیلوں میں ختم ہو گیا. تو پیپلز پارٹی اسٹینڈرڈ بیئر جمہوریت کی، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے رہی ہے. اور زرداری صاحب نے جب یہ کہا نا پاکستان کھپے، میں یہ کریڈٹ ہمیشہ دوں. اچھا، ایک وقفہ میں لے رہا ہوں جی. ویسے تو لینا ہی تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقفے کے دوران سکندر مرزا صاحب کی کتاب آ جائے. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سکندر مرزا صاحب کی کتاب کا، کیونکہ میں نے بھی تھوڑی سی یہ کتاب پڑھی ہے تو اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کیا حوالہ دینا چاہ رہے ہیں. میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو. یہ سید خاور مہدی صاحب نے یہ کتاب، ان کی ٹیپس ریکارڈ ہوئی تھی. اصفہانی صاحب نے ان کو کچھ انٹرویوز کیے تھے، کچھ خود سکندر مرزا صاحب نے لکھا تھا. ان کے ایک بیٹے تھے ہمایوں نے لکھی تھی کتاب پلاسی سے پاکستان تک، فرام پلاسی ٹو پاکستان. انہوں نے کتاب ان کے ٹیپس اور ریکارڈنگ سے نکالی ہے نا. اور اس کے اندر سکندر صاحب اپنی جیسی کابینہ بنائی نا انہوں نے، اس کے اندر انہوں نے 58 میں ہے نا. یہ 7 اکتوبر کو ہی بیکیم دا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اینڈ پریزیڈنٹ پہلے سے تھے مگر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بنے، مارشل لا ڈکلیئر کیا، اور 28 اکتوبر کو ان کو بھیج دیا گیا، نکال دیا. اچھا، اس بیچ میں انہوں نے تقریر کا اپنا حوالہ دیا ہے اور وہ پڑھنے کے قابل ہے. جو لوگ جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ان کے سٹیٹمنٹس کبھی دنیا میں بدلے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ سم انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیو ٹو لرن ڈیموکریسی، یعنی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو سیکھنا پڑے گا جمہوریت کیا ہوتی ہے. اینڈ انٹل دے ڈو سو
they have to be controlled. ٹھیک ہے نا. اچھا, with so many illiterate people, جس میں ہم نے کمی نہیں ہونے دی, پاکستان نے وہیں پر کھڑا ہے. Politicians could make a mess of things. اچھا, there was nothing undemocratic in declaring a state of emergency. انہوں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی نا 7 کو, because 95% of people welcomed it. تو I made this speech کہ میں سوچ رہا تھا کہ پولیٹیشنز نے جو ملک کا حال کیا ہے, اس کے اندر کنٹرول ڈیموکریسی آئے تاکہ ڈیموکریسی ریل سے نیچے اترے نہیں. اچھا, اب یہ ان کی کتاب ہے اور یہ ان کی سوچ ہے. اب جو بھی آتا ہے وہ دنیا میں ہم سے یہ کہتا ہے کہ جی جمہوریت جو ہے نا وہ پاکستان میں نہیں چلے گی. مختلف ادوار کے اندر یہ گفتگو ہوتی رہی ہے, یہاں پر ایک ڈکٹیٹر آنا چاہیے. تو میں نے لوگوں کو مثال دی کہ اگر دنیا کے اندر اس وقت 50 ڈکٹیٹرز ہیں تو 2-3 اچھے ہوں گے, اور میں 45 کے متعلق کہہ سکتا ہوں وہ ظلم کر رہے ہیں. تو ڈکٹیٹرشپ شورا بینہم کا لفظ جو قرآن کے اندر ہے وہ تو ہے ہی اس کے اوپر کہ تم مشورہ کرو, ہے نا, مشاورت. ان کا علی ظفر صاحب کا, سینیٹر ایس ایم ظفر, ڈاکٹر ایس ایم ظفر صاحب کا انتقال ہوا. ان کی بڑی اچھی کتاب تھی جو انہوں نے مجھے اسلام, جمہوریت اور پارلیمنٹ. اسلام, جمہوریت اور پارلیمنٹ, بہترین کتاب تھی. اس کے اندر جس چیز کو انہوں نے عیاں کیا وہ یہ عیاں کیا کہ جی اسلام کے اندر جمہوریت کے بغیر اور مشاورت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوا. شرائعت کا لفظ اس میں بھی ہے. کوئی کام کبھی بھی نہیں ہوا ہے. جتنے لوگ تھے اس اعتبار سے جو مشاورت ایوالو ہوتی رہی, مگر بغیر مشورے کے اور لوگوں کی رائے کے کوئی کام نہیں ہوا. بلکہ انصاف کے حوالے سے تو ان کی بہت ساری کلیکشنز تھیں کہ حضرت عمر نے جو بصرہ کے گورنر کے لیے خط لکھا, اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو, ایک تو باہر سے آئے ہوئے آدمی کا فیصلہ جلدی کرو, پھر غریب آدمی کے لیے تم خود اس کی کیس آرگو کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرما جائے, پھر یہ کہ ہر چیز کی ٹائم لائن مقرر کرو. میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کے حوالے سے جو اسلام کا ٹریڈیشن ہے نا بہت ہی خوبصورت ہے. اچھا, آپ نے یہ کتاب کا حوالہ اس لیے دیا کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سکندر مرزا کی سوچ ابھی ختم نہیں ہوئی. نہیں, میں یہ امپلائی کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی جمہوریت کے خلاف بات کرتے ہیں وہ سیاست دانوں کے کرپشن کی بات کر کے اور انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. اللہ کا فضل ہے میرے ملک کے اندر جمہوریت چل رہی ہے نا, تو بالکل امپلیکیشن مت لیں. مگر مجھے خطرات تو نظر آتے رہتے ہیں نا. ایک لابی ہمیشہ رہتی ہے جو لوگوں کو انکریج کرتی ہے کہ نہیں جی جمہوریت بیکار ہے. وہ لابی جو ہے نا وہ پاکستان کے فیوچر حق حقوق کے اعتبار سے وہ لابی ڈینجرس لابی ہے. اچھا, اب ایک سوال اور میں نے آپ کی گفتگو سے مجھے یاد آ گیا کہ یہ بھی ایک سوال آپ سے ہونا چاہیے کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کے خیال میں انہوں نے فائنینشیل کرپشن نہیں کی اور نہ ہی ہی از اے پیٹریوٹ, اور وہ پیٹریوٹ بھی ہیں. لیکن یہ میں نے سب سے کہا ہے جی, لیکن ابھی تھوڑے دن پہلے جب علیمہ خان صاحبہ نے ان کے ساتھ جیل میں ملاقات کی اور وہ آئیں اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ میں ملی ان سے تو وہ پریزیڈنٹ عارف الوی سے خوش نہیں تھے. ہاں, کیوں خوش نہیں ہیں؟ میرے خیال سے بہت سارے عرصے کے اندر ہمارے 27 سال کا ساتھ ہے نا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک کوئی چیز کلیریفائی نہیں ہوتی نا تو وہ اب بھی نظر رکھتے ہیں میرے اوپر مسلسل. جب میں حج پہ گیا ابھی ہے نا تو کسی نے ان کو کہہ دیا, آپ نے نہیں, لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ جناب 27 لوگوں کو یہ سرکاری حج پر لے کر جا رہے ہیں. اچھا, ہے نا, چلتی رہی. میں 2 میاں بیوی اور میرے بچے سرکاری خرچ پر نہیں گئے, اپنا ٹکٹ لیا کمرشل فلائٹ سے گئے, مگر افواہ چلتی رہی. تو انہوں نے کسی کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہی از آلویز بین آبزرونٹ کہ کیا ہوا, کیسے ہوا. بہت ساری چیزیں جو میں کہہ نہیں سکتا آپ سے, ہے نا, ان کو کہلوا نہیں سکتا کیونکہ شاید اس بیچ میں ہی کہیں کھو جائیں وہ چیزیں, ہے نا, تو کہلوا نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے اوپر ایز اے دوست, ایز اے ہمدرد وہ نظر رکھتے ہیں. بڑا کرٹیکل ڈسکشن میرے ان کے. آپ بھی ان پہ ویسی نظر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ میں ان پر, وہ میرے لیڈر ہیں ابھی بھی لیڈر ہیں. دیکھو, جس کے ساتھ میں اتنا لمبا عرصہ چلا ہوں اور وہ فائنینشلی آنیسٹ ہو, پیٹریوٹک ہو, اس کی سپورٹ میں قوم ہو, یعنی سرویز جتنے آ رہے ہیں نا, تو دیٹ ٹیلز می کہ پیپل فائنڈ کہ ہی شوڈ بی ان دا فیلڈ. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی کہ سروے جو آ رہے ہیں اس میں میجورٹی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو کیا یہ بائی ڈیفالٹ ان کی سپورٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ جب ان کے حامیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ آپ کی 3.5 سالہ دور حکومت میں کون سا کارنامہ آپ نے کیا,
تو کارنامہ تو یہ تو وہ بتائیں گے. دیکھو میں نہیں بتاؤں گا. دیکھو یہ سروے یہ بائی ڈیفالٹ ہے نا, یہ عوام کی نہیں. میرا تو خیال یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس حرکات کر رہی ہیں نا, یہ آپ نے بتایا کہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ایمان بدل کر لے آتے ہیں, ان کا ایمان بدل جاتا ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کمزور ہو رہی ہے؟ نہیں, بڑھ رہی ہے نا. تو اس کا کریڈٹ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترکیب, یہ طریقہ کار جو ہے نا, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ آپ نے کوئی خط اور سنیں نا, میں لکھوں گا انشاءاللہ, لکھا بھی ہے, میں لکھوں گا بھی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایڈمائر. دیکھو ایک پاکستان کے اندر ایک اچھا وقت آیا, میں تو سیاست میں شامل تھا, میں یہاں نہیں ہوتا نا تو جیل میں ہوتا. یہ مجھے خیال ہے کہ کہیں منسٹر ہوتا تو میں بھی جیل میں ہوتا. اچھا, میں یہ جانتا ہوں کہ لیکن آپ پریس کانفرنس تو نہیں کرتے. پتہ نہیں, اللہ جانتا ہے یار, اللہ معاف کرے کہ انسان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں, ہے نا. تو میں وہ دعا پڑھتا ہوں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ اللہ میاں میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو میں اٹھا نہ سکوں. یہ واقعی میں ہر نماز کے بعد مجھے احساس ہے کہ میں انسان ہوں, غلطی کھا سکتا ہوں, چوٹ کھا سکتا ہوں, غلطی کر سکتا ہوں. میرے نبی کی اتنی خوبصورت دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, واہ واہ, یعنی وہ دعا یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دیں تاکہ میں آپ کے آگے بچھا رہوں. یہ نہیں دعا میں یہ ہے کہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دیں, مطلب دوسروں کی نظر میں میری عزت قائم رکھیں. بہت خوبصورت دعا ہے, اپنی نظر میں چھوٹا کریں تاکہ آدمی کو یہ احساس رہے کہ واٹ ہی ہیز ٹو اچیو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کو جوڑنا ضروری ہے, اور لہٰذا میں آپ کے لیے بالخصوص آپ کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے سورہ مائدہ سے ایک آیت پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر, بہت اہم چیز ہے, اے ایمان والوں, خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. خدا کے ایمان والوں, خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو, اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو. لوگوں کی دشمنی تم کو آمادہ نہ کر دے کہ انصاف کا دامن چھوڑ دو. اچھا, یہ کس کے اوپر نازل ہوئی؟ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دعا ہے جب نازل ہوئی, اور یہ ہدایت حضرت یوسف علیہ السلام کو دی کہ ان کا جرم تو بہت بڑا تھا ان کے بھائیوں کا, کہ نبی کے بیٹے کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا مرنے کے لیے. اتنا بڑا گناہ تھا, اور اللہ تعالیٰ کی یہ دعا, یہ حکم ان پر نازل ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو. اور حضور اکرم پر کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ مکے سے نکالا گیا, گھروں پر قبضہ ہوا. اب تمہیں جب موقع ملے گا تو ایسا نہ ہو کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو دشمنی پر. حضرت علی نے خنجر چھوڑ دیا جب کافر نے ان کے اوپر تھوکا کہ میں تمہیں دشمنی میں نہیں مار سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ درگزر والی کیفیت اتنی بڑی ہے. ایک آپ موقع دیں, میں ایک حدیث اور سنا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے اٹھیں, تو اٹھے جب ہیں سوتے ہوئے دوپہر کو, تو انہوں نے کہا کہ میں فرشتہ 2 جنتیں دکھانے لے گیا. ایک جنت تھی بڑی خوبصورت, تو اس میں نے پوچھا یہ کون سی ہے, تو فرشتے نے کہا یہ وہ جنت ہے جس کے اندر لوگوں نے اپنا حساب کر لیا کہ حامد میر صاحب نے عارف علوی کو یہ کہا تھا, ان کو تکلیف ہی, ان کا کچھ ثواب ادھر مل گیا, ان کا ادھر گیا. پھر دوسری اور بھی خوبصورت تھی, پوچھا یہ کون سی ہے, اس میں کہ دنیا میں لوگوں نے معاف کر دیا. اتنی خوبصورت, اللہ کو پسند آتی ہے وہ بات. تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ درگزر کی کیفیت سے قومیں بنتی ہیں, اور اگر درگزر کی کیفیت نہیں ہو تو خاندان بھی نہیں بنتا, بھائی بہن نہیں بنتے. میں یہاں اسی ہال کے اندر محتسب کے اعتبار سے کبھی کبھی خاندانی فیصلے کرتا ہوں ہراسمنٹ میں, پراپرٹیز کے اوپر. تو میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار تم لڑتے رہو گے, بوڑھے ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے, معاف کیجیے گا وکیلوں سے کہ وکیل فیسیں بنا لیں گے, ہے نا, تمہیں نہیں ملے گا. آپس میں بھائی بہن ہو, محبت کے ساتھ اونچ نیچ 19-20 کر کے فیصلہ کر کر آگے نکلو. جی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. جی بریک کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے,
یہ بتائیں کہ ابھی آپ کو یقین ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا؟ نہیں، مجھے یقین نہیں ہے. میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم جوڈیشری نے اس بات کو اپنی نظر میں لے لیا ہے تو بہت ہی مناسب فیصلہ آئے گا وہاں سے. آئی اپریشیٹ دیٹ. میں ایک اور چیز آپ سے کوٹ کرنا بھول گیا. ہمارے دوست ہیں آپ کے، ہمارے کامران خان صاحب ہے نا، انہوں نے کل پرسوں ٹویٹ کی جو بڑی اچھی لگی مجھے. اٹس ٹائم آل کی پولیٹیشینز انکلوڈنگ عمران خان بی الاؤڈ ٹو کنٹیسٹ جینوئنلی فری اینڈ فیئر الیکشنز، ادروائز ڈونٹ بادر اباؤٹ اے فراڈ کالڈ الیکشنز. بہت بڑی اہم ٹویٹ ہے. تو میں عمران خان اور پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں ہوں، مگر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ اگر آپ کے سامنے بات نہ کروں کہ وہ بیچارے اپنا کنونشن نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر 80 لوگ گرفتار ہو گئے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ جی 80 لوگ گرفتار ہو گئے ہیں. اچھا، فلسطین کے اوپر، وہ غزہ کے اوپر پروٹیسٹ کرنے جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں. تو جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اندر میں نے زیادہ وضاحت سے بات کر دی. اگر کچھ پی ڈی ایم کی پولیٹیکل پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں تو وہ اس وجہ سے بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کو ساتھ ذرا سی انفیئرنیس ہو رہی ہے، ان کو تکلیف ہوئی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب کے ساتھ فیئرنیس کی جائے. تو ملک کا راستہ یہی ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ معیشت جس انداز سے اس میں ہینڈل کی جا رہی ہے، جس انداز سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، اس کے ساتھ صرف عوامی مینڈیٹ ایک مل جائے تو ہماری بریلینٹ فوج، اس کا کنٹریبیوشن، عوام کا اس کے ساتھ ہاتھ جوڑنا، ملنا، تو یہ مستقبل کے لیے بڑا اچھا ہے. کیونکہ اگر یہ الیکشنز ایسے ہو جائیں جس کے اندر مینڈیٹ صحیح نہ ہو تو یہ ایک پیر کی زنجیر بنی رہے گی. اچھا، ابھی آپ نے غزہ کا ذکر کیا تو آپ اسلام آباد میں جو فلسطینی سفارت خانہ ہے آپ نے وزٹ کیا، امبیسڈر احمد جواد سے آپ ملے. کچھ آپ بتائیں گے کہ آپ کے خیال میں پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی کیسے مدد کر سکتی ہے؟ دیکھیے، میں آپ لوگوں کو، شاید آپ کو یاد ہو، لوگوں کو شاید یاد نہیں، کہ جو 23 مارچ کا ریزولوشن پاس ہوا تھا پاکستان میں، مینار پاکستان میں، اس میں 2 ریزولوشن پاس ہوئے تھے. ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا پاکستان کے لیے اور ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا فلسطین کے لیے. کیونکہ وہاں 1937 سے انگلینڈ نے، برٹن نے، گریٹ برٹن تو کچھ پرابلمز چھوڑ گیا، کچھ کشمیر بھی ہمارے لیے چھوڑ گیا، فلسطین کا پرابلم اوریجنیٹ کیا ہے نا، کیونکہ اس کو مینڈیٹ تھا. تو وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ ریزولوشن پاس ہوا ایک تو فلسطین کے حوالے سے، پھر پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا. 8 دسمبر 1947 کو قائد اعظم نے پریزیڈنٹ ٹرومین کو خط لکھا. آپ کے کل کے پروگرام کے اندر میں نے سنا ہے نا کہ پریزیڈنٹ ٹرومین کو انہوں نے خط لکھا. اور میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مغرب جو ہے وہ، مجھے تعجب ہے کہ ہیومن رائٹس ابیوزز اموات ہو رہی ہیں، بچوں کی ہو رہی ہیں. میں زیادہ ذکر نہیں میں دیکھتا نہیں ہوں کلپس، مگر پچھلے دنوں پرسوں ترسوں میں نے وہ کلپ دیکھی اس بچے کی جو اپنی ماں اور باپ کی لاش آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا. آپ نے بھی شاید اس کو نشر کیا. تو اتنا ظلم، جیسے دیکھو بڑوں پر ظلم بھی تکلیف دہ ہوتا ہے چاہے جہاں بھی ہو، مگر بچوں پر ظلم کوئی برداشت نہیں کرتا. جو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اس فلسطینی بچے کے درد کی وجہ سے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو فلسطینی بچوں کے آنسو ہیں، ان آنسوؤں کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل لیول پہ پولرائزیشن دوبارہ بڑھے گی اور ہم ایک بہت بڑے بحران کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ بحران کی طرف جا رہے ہیں، مگر یہ ہیوبرس ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے نا، یہ ہیوبرس ہے. یہ میرا خدا ہے اللہ اکبر، جس نے قرآن کے اندر یہ کہا کہ ایک انسانی جان بچا لی تم نے انسانیت بچا لی، اور ایک انسانی جان ضائع ہوئی تو انسانیت کا قتل ہوا. اس میں مسلمان کا ذکر نہیں ہے نا. یہ جو مغربی تہذیب نے انٹائرلی سیکولرائز کیا، وہ اس وجہ سے کیا کہ چرچ کے اور ان کا جمہوریتوں کا تعلق بہت خراب رہا یورپ کے اندر ہے نا، بہت ایکسپلائٹیشن ہوا، اس سے بغاوت کی. نتیجہ یہ ہے کہ جمہوریت اس وقت، وہاں کی جمہوریت مادر پدر آزاد ہے. میری جمہوریت جو ہے اس میں قرآن اینکر ہے نا، انسانی جان کا تحفظ اینکر ہے. وہاں اگر وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ساؤتھ امریکہ میں رجیم بدلنی ہے، بدلتے ہیں، قتل و غارت گری ہو، کوئی فکر نہیں کسی کو. ملکوں کو بانٹ دیا، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، نارتھ ویتنام، ساؤتھ ویتنام، اپنے انٹرسٹ کی خاطر جنگیں ہوتی رہیں، ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس، سارا فاریس، انڈونیشیا کے اندر. پھر افریقہ کا آپ حال دیکھیں، آج بھی چل رہا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ پر.
اور آج کل نیو یارک ٹائمز کی خبر یہ تھی کہ ان ساری جنگوں کے اندر جو یہ ڈیفنس پروڈکشن کمپنیز ہیں ان کے پروفٹس آسمان سے بات کر رہے ہیں. اچھا یہی سارے مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا. یہ تو یوکرین پہلی جنگ ہے جو گوروں کے درمیان ہوئی ہے. میں ریشل آدمی نہیں ہوں مگر میں اس کو اہمیت دیتا ہوں کہ یہ پہلی جنگ ہے جو ہوئی. مگر فلسطین کے اندر اگر امن ہوگا, 2 اسٹیٹ سلیوشن, قائد اعظم نے کہہ دیا میرے ملک کے لیے یہ مہر ہے. انہوں نے کہا جو فلسطینیوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا وہ سلیوشن پاکستان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اصل مسائل ملک کے وہ الگ ہیں. اصل مسائل ملک کے 2 کروڑ 80 لاکھ بچے باہر ہیں اسکولوں کے, میرے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے. اصل ایشو ملک کے اندر مینٹل ہیلتھ سیریسنس ہے. اصل ایشو یہ کہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں, سٹنٹنگ ہے, میل نیوٹریشن ہے. مگر اگر ہم سیاسی جنگ و جدل کرتے رہیں گے نا تو اصل ایشوز کون دیکھے گا؟ اور میں نے تو یہاں دیکھا ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر اس کے اوپر انٹرسٹ کم ہو گیا بیکاز دیر آر ادر پرائرٹیز. تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی بڑی سخت ضروریات ہیں. میری تکلیف ہے 2 کروڑ 80 لاکھ بچے باہر ہیں اسکول. بہت بہت شکریہ صدر پاکستان, آپ نے ہمیں ٹائم دیا.